دوحہ مذاکرات میں بڑا بریک تھرو، پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تصدیق ایکسپر پوسٹ میں لکھا، پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتوں اور مستقل میکانزم بنانے پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ امید ہے جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کرے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکیہ کی ثالثی سے ہوا۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم۔ ایکسپر اسحاق ڈار نے لکھا کہ برادر ملک قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ نگرانی کا طریقہ کار ضروری ہے تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ قوم کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ رفح سمیت جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ 2 فلسطینی شہید۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں کسی حملے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ سیز فائر سے متعلق امریکہ کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا امریکہ کے الزامات اسرائیلی پروپیگنڈے کی ترجمانی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کے حوالے کی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 70,000 ٹن دھماکہ خیز مواد ہے جو پھٹا نہیں۔ غزہ میں موجود بارودی مواد لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ بارود کے باعث غزہ میں صفائی کا عمل مشکل ہو چکا۔ غزہ میں مکمل صفائی اور بحالی میں کئی سال لگیں گے۔ بہت موڑ پر وعدے کیے گئے ہیں، خاص طور پہ پنجاب اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو جو مسئلے مسائل ہیں، جو انفلفل پرومسز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے۔ پارٹی کی کبھی عہدوں کے لیے کسی قسم کی کوئی نہ پیپلز پارٹی عہدوں کے ریس میں رہی ہے، نہ کوئی لڑائی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا وعدے پورے کرنے کے لیے حکومت کو 1 ماہ کا وقت دینے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت CEC کی کراچی میں بیٹھک۔ متعدد رہنماؤں نے پنجاب کے انتظامی، حکومتی اور سیاسی امور پر تحفظات کا اظہار کیا۔ شیر رحمان کے رہنماؤں کی ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا پنجاب میں پیپلز پارٹی کو فیصلہ سازی، مشاورت میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ 1 ماہ بعد دیکھیں گے کہ حکومت نے بطور اتحادی کتنے وعدے پورے کیے۔ 1 ماہ بعد لائحہ عمل طے کریں گے۔ ایک بار پھر سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال کرنے کی تجویز۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی عہدوں کی دوڑ میں نہیں رہتی، کبھی عہدوں اور مراد کا مطالبہ نہیں کیا۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ حکومت سازی کے وقت نون لیگ سے کچھ بات چیت ہوئی تھی۔ آخری ملاقات میں وزیر اعظم نے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگا۔ پنجاب میں موجودہ بلدیاتی نظام قابل قبول نہیں، بجلی مہنگی، ٹیکسٹائل صنعت بند ہو رہی ہے۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا IMF اور ورلڈ بینک سے ہونے والے حالیہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ثابت ہوئے۔ IMF پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا۔ 31 دسمبر تک $1.2 ارب کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا۔
पाकिस्तान और मिस्र का बहरी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, ब्लू इकॉनमी को फरोग देने का अज़्म। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की बहरी और सनती शोबों में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर और मिस्री सफ़ीर में अहम मुलाकात। वज़ीर बहरी उमूर की अफ्रीका, वसी एशिया और मिस्र में पाकिस्तान हाउसेस कायम करने की तजवीज़। मिस्री सफ़ीर की जानिब से स्वेज़ कैनाल के फ्री जोन तजुर्बात के तबादले और पाकिस्तान के बहरी शोबे में ताउन की पेशकश। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग देने का भी अज़्म। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायराकार 30 अजला तक बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी। टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत ऐप भी मुतारिफ करा दी गई। वज़ीर पंजाब ने कहा कि ईमानदारी से टैक्स देने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में 600, कराची समेत सिंध में टमाटर 560 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। कोयटा में 400 रुपए फ़ी किलो मिलने लगा। सार्फिन कम मिकदार में खरीदारी पर मजबूर। इंतजामिया से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ख़वातीन का टमाटर की जगह दही और इमली का इस्तेमाल करने का मशवरा। रबी सीजन के लिए गंदम की इमदादी कीमत जल्द मुकर्रर किए जाने का इम्कान। गंदम की स्पोर्ट प्राइस 3400 मुकर्रर करने की तजवीज़ है। वफाक और सूबाई हुकूमतें रवां बरस गंदम खरीदेंगी। गंदम की यकसा स्पोर्ट प्राइस के लिए सूबों और वफाक के दरमियान मुशावरत जारी है। वफाक हुकूमत 15 लाख टन गंदम खरीदेगी। गंदम की सरकारी खरीदारी से मुतालिक जल्द ही फैसला किया जाएगा। तजवीज़ है कि सिंध 10 लाख टन, पंजाब 2.5 मिलियन टन गंदम खरीदे। गुज़श्ता 2 सीज़न से गंदम की सरकारी खरीदारी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कोहाट, DI खान, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, शांगरा और अपर दीद में पोलिंग का अमल जारी। 66 पोलिंग स्टेशन पर 201 पोलिंग बूथ कायम। 88 हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की नशिस्तों के लिए 88,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पाक फ़ज़ाइया की मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। PF तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवाज़। दौरान परवाज़ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मश्क का मकसद दोनों फ़ज़ाई अफवाज में बाहमी ताउन और इंट्रोपरेबिलिटी बढ़ाना है। पाक फ़ज़ाइया का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का आज़म। PAF के फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले की पेशावराना महारत का भरपूर इजहार। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का थडो नाला पुल के करीब मुकाबला। कलदम TTP के 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। खालिद और आदिल नामी दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग भी की। मुलजिमों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। दहशतगर्दों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर के करीब तालाब से 2 बच्चों की लाशें बरामद। अफसोसनाक वाक़या गांव लाल बख्श भट्टी में पेश आया। 5 साल रहमान और मुजम्मिल भट्टी की लाशें तालाब से मिली। दोनों बच्चे गुज़िश्ता रात खेलते हुए लापता हुए थे। सदर ट्रंप की सख्त गीर पॉलिसियों के खिलाफ न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और लॉस एंजलिस समेत तमाम बड़े शहरों में एहतजाज। 70 लाख से ज़ायद अफराद ने 2700 से ज़ायद मकामात पर मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने तारकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फ़ौज की तैनाती के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया। मुजाहरीन का कहना था कि ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद मीडिया पर दबाव, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात और इमिग्रेशन के सख्त इक़दाम बढ़ गए हैं। शहरियों ने ट्रंप हैज़ टू गो के नारे भी लगा दिए।
افغان طالبان نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنے پر مقامی چینل کی نشریات بند کر دی۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے گزشتہ روز اچانک ملک بھر میں شمشاد کی ٹی وی اور ریڈیو سروسز بند کر دی۔ ادارے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے۔ نشریات کی معطلی کے حوالے طالبان حکومت نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ تاہم رپورٹس کے مطابق چینل کو پاکستان کے ساتھ جھڑپوں کے دوران پاکستان مخالف کوریج نہ کرنے پر بند کیا گیا ہے۔ چین کا امریکہ پر بڑے سائبر حملوں کا الزام۔ چین کی وزارت قومی سلامتی کے مطابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے 2022 سے چین کے نیشنل ٹائم سروس سینٹر پر مسلسل حملے کیے اور اہم معلومات چوری کی گئیں۔ امریکہ کی جانب سے چینی عملے کے موبائل فونز اور نیٹ ورک سسٹمز کو ہدف بنایا گیا۔ وزارت نے کہا کہ امریکی ایجنسی نے غیر ملکی سمارٹ فون برانڈ کے میسیجنگ سسٹم کی خامی کا فائدہ اٹھا کر ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے اگر کامیاب ہوتے تو چین کے مواصلاتی نظام، مالیاتی نیٹ ورکس، بجلی کی فراہمی اور دیگر اہم سروسز متاثر کر سکتے تھے۔ پاکستان نے آئی سی سی کے دعوے کو مسترد کر دیا کہ پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹرز ہلاک ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے آئی سی سی کے متعصب، سلیکٹیو اور غیر مصدقہ تبصرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر لگایا گیا یہ الزام بے بنیاد ہے۔ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی نے اس حوالے سے کوئی آزادانہ اور قابل اعتماد ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان خود سرحدی دہشت گردی کا شکار ہے اور الزام تراشی جے شاہ کے تحت آئی سی سی کی نئے قیادت کا معمول بن چکا ہے۔ ایسے واقعات نے آئی سی سی کی غیر جانبدار حیثیت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ افغانستان کی نہ، زمبابوے کی ہاں۔ زمبابوے کرکٹ نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ 6 افریقی سیریز میں شرکت کرے گا۔ T20 سہ ملک کی سیریز نومبر میں ہوگی۔ 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں میچز ہوں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کا افتتاحی میچ 17 نومبر کو راولپنڈی میں ہوگا۔ سری لنکا اور زمبابوے کا میچ 19 نومبر کو راولپنڈی میں شیڈول ہے۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔ افغانستان کے انکار کے بعد پی سی بی نے زمبابوے سے رابطہ کیا تھا۔